وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ایک آیت سورہ رحمان کی ہے اور دوسری آیت سورہ تبارک کی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت کے ڈر پر جو انعام بیان کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے. ڈر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ڈر کے معنی بیان کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ خوف اور دوسرا لفظ خشیت. خوف کے معنی بھی ڈرنا اور خشیت کے معنی بھی ڈرنے کے آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں خوف اور خشیت کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ کسی کی قوت و طاقت کو دیکھ کر جب بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور کمزوری کے احساس پر جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں خوف کہا جاتا ہے. اور کسی بڑے کی عظمت اور جلالت شان کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں خشیت کہا جاتا ہے. یہ فرق امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنے سے ڈرنے کا جو حکم دیا تو دونوں طرح کی آیتیں لائی گئی، دونوں طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، خشیت کا لفظ بھی استعمال کیا. مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر صرف اس کی قدرت و طاقت کے پیش نظر نہیں رہتا، بلکہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اس کی جلالت شان کی وجہ سے بھی رہتا ہے. بہرحال یہ دونوں آیتیں خوف خداوندی اور خشیت الہی کی ہمیں تعلیم دیتی ہے. قرآن کریم میں اور بھی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا. سورہ رحمان ہی کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے منظر سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہے. اسی طرح سورہ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہاں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے منظر سے ڈرا، خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو بچایا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو کہیں پر فرمایا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو مجھ ہی سے ڈرو.
بہرحال قرآن پاک کی متعدد آیات ہے جن میں باری تعالی خوف کی، خشیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو اگر چھانا جائے تو پتہ چلے گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات کی روشنی میں اللہ تعالی سے ڈرنے کا، اس کا خوف اور اس کی خشیت کو اختیار کرنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کا سر چشمہ اللہ کا خوف بتلایا ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی جڑ، اس کا سر چشمہ وہ اللہ کا ڈر۔ بخاری شریف میں تقریباً 4 مقامات پر ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج کو قریب کر دیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے وقت پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو باری تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو وہ 7 بندوں کی فہرست بخاری شریف کے روایت میں آئی ہے۔ ان میں 7ویں نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ڈر، اس کا خوف اور اس کی خشیت اور اس سے رونا یہ وہ مبارک عمل ہے جو کل قیامت کے دن بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ دلوائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس دن وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ 3 خوش قسمت بندے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جانا تو دور کی بات، کل قیامت کے دن ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ جہنم کی آگ کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ واقعی کتنی بڑی شرافت ہے کہ جہنم میں جانا تو بہت دور رہا، اللہ اس کی آگ بھی ان کو نہیں دکھائیں گے۔ تو وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اجنبی عورتوں پر اٹھنے سے پرہیز کرتی ہو، ایک وہ آنکھ جو جاگ کر مسلمان ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو۔ یہ 3 آنکھیں ایسی ہوگی جن کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک 2 قطرے اور 2 اثر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ 2 قطرے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرتین، وہ کون سے قطرے؟ فرما قطرۃ دموع، ایک تو خون کے آنسو کے قطرے جو اللہ کے خوف سے نکلے ہوں، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے نکلا۔ یہ 2 قطرے رب کائنات کو انتہائی پسندیدہ ہیں۔ بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اس آدمی کا جہنم میں جانا دشوار اور ناممکن ہے جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، جیسے دودھ ایک مرتبہ تھن سے نکل کر دوبارہ تھن کی طرف نہیں لوٹتا، تو
تو جو بندہ اپنے رب کے خوف سے رویا ہو تو اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن اور دشوار ہے۔ اور ایک روایت میں بڑے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی خوف و خشیت کی بنا پر رونے کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں لو کنتم تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ وہ باتیں جان لو میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جان لو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم رونا زیادہ کر دو گے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خوف و خشیت کے متعلق۔ ہمارے اکابر و اسلاف کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، میں ان میں سے چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کا نام سنا ہے کہ پہلے رازن تھے، ڈاکو تھے، اور پھر قرآن پاک کی آیتیں سنی۔ دیکھیے آیت بھی اتفاق سے وہی جو خوف کے متعلق ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر تو بڑا اونچا مقام ملا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر گرے۔ اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنے پر 40 علماء کی جو کمیٹی تیار کی تھی، ان کے نام کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں ایک نام فضیل بن عیاض کا ہے۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات بڑے عجیب ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جس طرح جنت میں کسی آدمی کا رونا تعجب کی بات ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کسی آدمی کا ہنسنا تعجب کی بات ہے۔ تو خوف کے متعلق فرماتے من خاف اللہ دلہ الخوف علی کل خیر، کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں اختیار کرتا ہے، تو یہ ڈرنا اس کو ہر خیر پر، ہر نیکی پر رہبری کرتا ہے۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما خفت اللہ یوما الا ورأیت بابا من الحکمہ، جب جب میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، حکمت کا ایک باب اور ایک دروازہ میرے سامنے کھل گیا۔ یہ حضرت شبلی کا مقولہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے، دل کا نرم ہونا یہ ایمان والے دل کی علامت ہے، ورنہ دلوں میں سختی پیدا ہونا یہ تو یہودیوں کی علامت ہے۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ ان کے دل تو پتھر سے زیادہ سخت۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملحوظ ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقولہ نقل کیا گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کل قیامت کے دن کون بندے اللہ کے عذاب سے مأمون ہوں گے، ایسا کون خوش نصیب ہوگا جو اللہ کے عذاب سے مطمئن ہوگا؟ فرمایا اللہ کا خوف اختیار کرنے والے۔ ہمارے اکابر کے یہ ارشادات
ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی اور اس کی خشیت کی کیا اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خوف ہوتا کہاں ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جہاں اندھیرا ہوگا وہاں خوف ہوگا، جہاں اجالا ہوگا روشنی ہوگی وہاں پر بے خوفی ہوگی، اطمینان ہوگا۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں، مگر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے حوالے سے ایک بہت پتے کی بات فرماتے تھے کہ نہیں، جہاں روشنی ہوگی اجالا ہوگا وہاں خوف ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا۔ اور مثال یہ پیش کرتے تھے کہ دیکھیے، اگر کوئی بندہ سویا ہے، چارپائی پر لیٹا ہے اور اس کو ذرا سی آہٹ محسوس ہوئی، اگر کمرے میں اندھیرا ہے تو بندہ یہ خیال کر کے کہ شاید چوہا ہوگا، بلی ہوگی، کروٹ بدل کر سو جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا۔ لیکن اگر کمرے میں ہلکا سا بھی بلب جل رہا ہو، تھوڑی سی روشنی ہو اور بندے کی نظر پڑ جائے کہ نہیں، جس چیز کی آہٹ محسوس کی وہ چوہا نہیں تو سانپ ہے، اب حال یہ ہوگا یا تو بندہ باہر یا سانپ باہر۔ تو فرمایا کہ دیکھو، اندھیرا تھا تو بندہ اطمینان سے سوتا رہا، توجہ نہیں دی، کروٹ پھیر دی، اور ہلکا سا اجالا تھا اور دیکھ لیا کہ جس کی آہٹ محسوس کی وہ چوہا نہیں وہ سانپ ہے، بندہ فوراً باہر چلا گیا۔ اس سے ثابت ہوا جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر ڈر ہوتا ہے، وہاں ڈر نہیں ہوتا، اور جہاں پر اجالا اور روشنی ہوتی ہے ڈر وہاں ہوتا ہے۔ اس مثال کو دے کر یہ سمجھایا کہ جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی اور ایمان کا نور جگمگا رہا ہوگا، ڈر وہاں ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان کی شمع نہیں ہے، جس کا دل کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا ہے، وہاں پر ڈر، خوف اور خشیت کچھ بھی نہیں۔ یہ مثال ہے۔ اور پھر قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا جتنا مقبول ہوگا، جتنا مقرب ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہی ہوگا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے سب سے مقرب بندے، اس لیے سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ رونے والے وہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 100 سال تک تو دونوں روتے رہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہی نوح پڑا، ورنہ ان کا نام نوح نہیں ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قول بیان کیے، یا تو ان کا نام عبد الغفار تھا، یا شاکر تھا، یا سکن تھا۔ نوح کے معنی تو آہوزاری کے آتے ہیں، چونکہ کثرت سے آہوزاری کرنے کی وجہ سے ان کا لقب ہی ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا، ان کا خوف مشہور ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خوف کی تو مثال بیان کی جاتی ہے کہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جب مجمع میں یحییٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو جہنم کا اور آخرت کا ذکر نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اتنا رونے والے تھے۔ اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سب سے اونچے مقام پر فائز، آپ کا رونا، آپ کا خوف تو بڑا عجیب۔ صحیح روایات میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قرآن کے بہترین قاری تھے۔ نبی علیہ السلام نے
جن 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا قرآن ان سے سیکھو، تو ان میں ایک معاذ بن جبل ہے، ابی بن کعب ہے، سالم مولا ابی حذیفہ ہے، تو ایک نام عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر ان کی قرات کو سنا تو فرمایا کہ جو اس طرح تر و تازگی سے قرآن پڑھنا چاہے، جس تر و تازگی سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، تو وہ ابن مسعود کے قرات کی طرح قرات کرے۔ تو آپ ان سے درخواست کرتے، وہ عرض کرتے حضور میں آپ کو سناؤں، ذرا حالے کہ قرآن آپ پر اترا ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں۔ ابن مسعود نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ نساء کی شروع کی آیت تلاوت کرنا شروع کی، پڑھتے چلے گئے، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی علیہ السلام فرماتے بس، اور ابن مسعود نے تلاوت موقوف کی، نظر اٹھا کر دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے پر تو آپ کے رخسار مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کہ اللہ کا کلام پڑھ کر، بلکہ قرآن پاک نے تو کامل ایمان والوں کی جو 5 صفتیں سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں بیان کی ہے، تو فرما انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کی عظمت پر ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ یہ تو ایک مثال، ویسے سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر آپ کا یہ اثر آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں منتقل ہوا۔ صدیق اکبر کا مقام کتنا اونچا، روز اول سے نبی علیہ السلام کی رفاقت رہی، حتیٰ کہ ساتھ میں سونے کا شرف نصیب ہوا، جنت میں رفاقت رہے گی۔ وہ صدیق اکبر کا حال یہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کبھی فرماتے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا، کبھی کہتے کبھی کہ میں کسی مومن بندے کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک باغ میں گزرے، ایک پرندے کو دیکھا، فرمانے لگے کاش میں اسی طرح پرندہ ہوتا۔ یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ اور وہ فاروق اعظم جن کو نبی علیہ السلام نے یہ سند عطا کی کہ اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، ان کا حال یہ تھا کہ کبھی فرماتے لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ کبھی فرماتے لیتنی لم تکن شیئا مذکورا، کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھ کو جنم نہ دیا ہوتا۔ ایک آیت سنی ان عذاب ربک لواقع، اس آیت کو سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 دن تک بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ ان کے گھر جا کر ان کی بیمار کرسی کرتے تھے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایسے آدمی سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہو، ان پر کبھی اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا تو فرماتے کاش مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا، کیونکہ میں اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ کتنا اونچا مقام۔ علی بن ابی طالب جو نبی علیہ السلام کے داماد ہے، چچا زاد بھائی ہے، کبھی اللہ کا خوف طاری ہوتا تو اس قدر تڑپتے تھے گویا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ ابو ذر غفاری
اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا حال یہ ہوتا کہ اللہ کے خوف کا جب ان حضرات پر غلبہ ہوتا تو فرماتے کاش ہم درخت ہوتے جو کاٹ دیے جاتے، اور کسی کے بارے میں بیان کیا گیا وہ کہتے کاش میں دمبا ہوتا جو ذبح کر دیا جاتا۔ عمران بن حسین کہتے میں راکھ ہوتا جو کسی ٹیلے پر ہوتی، آندھی آتی اور اس کو اڑا کر لے جاتی۔ یہ ان حضرات کے خوف کا حال ہے۔ اب آخری دو بات سنیے۔ ایک بات جو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ آج امت کی پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ کہ ہم دنیاوی مصیبتوں پر تو روتے، کسی کو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا اور نقصان ہو گیا، تو ہمیں ایسی چیزوں پر تو رونا آئے گا، حالانکہ یہ چیزیں کوئی دائمی نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ مگر جہاں کی زندگی دائمی ہے، جہاں سے ہمیں واپس آنا نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے رونا نہیں آتا۔ یہی ہے ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کا رمضان جو حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے دو بزرگوں کو دیکھا جو آخری رات میں بہت زیادہ رونے والے، ویسے سارے اکابر کا حال یہی تھا، لیکن دو کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کثرت سے رونے والے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کی کیفیت یہ تھی کہ فارسی کا ایک شعر پڑھتے تھے، چے بودے کہ دو زمن پر شدے مگر دیگرے را رہائی شدے۔ اللہ اکبر، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالی حسین احمد کو جہنم میں ڈالے اس شرط پر کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو تمام لوگوں کو نجات مل جائے گی، تو حسین احمد جانے کو تیار، یہ ان کا ڈر تھا۔ اور آخری بات، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے آج بھی مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ امت جب رات میں روتی تھی اللہ ان کو دن میں ہنساتا، امت نے رات میں رونا چھوڑ دیا، اللہ نے دن میں ہنسانا چھوڑ دیا۔ کاش یہ درس ہمیں یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوف و خشیت کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور اس کے زیور سے اللہ تعالی ہم سب کو آراستہ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا